سامنے ذوالفقار حضرات اندر سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ہماری اس کتاب یعنی ریاض الصالحین سے آج حدیث نمبر جو ہے 484 ہے۔ اس روایت کو بھی امام ترمذی کتاب الزہد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ وہ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد اس نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی ذات کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے 3 بار اسے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو، یعنی کہ حضور سے محبت کا یہ دعویٰ جو تم کر رہے ہو، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر کے لیے زیرہ تیار کر لو، پھر فقر کے لیے زیرہ تیار کر لو۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر اس کی طرف سیلاب کی طرح تیز چلتا ہوا آتا ہے۔ یہ حدیث تو قبر میں حضرات محترم غور کیجیے کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ حضور کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ اگر حضور کی محبت ہی نہ ہو تو پھر ایمان ہی نہ ہو۔ اب حضور سے محبت کا کیا معنی ہے؟ ایک بات تو یہ ثابت ہو رہی ہے کہ لوگوں جب تم نے یہ کہا ہے نا کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پھر تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ مال کی محبت نہ ہو تمہارے دلوں میں، مال کی محبت نکل جائے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے، مصعب بن عمیر بڑے خوبصورت حسین و جمیل عمدہ لباس پہننے والے، جب اسلام قبول کر لیا تو پھر مال کو چھوڑ دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لیجیے، مدینہ منورہ میں بڑے بڑے لوگ تھے جن کا امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا، مگر مال کی محبت والے نہیں آئے، رسول اللہ کی محبت والے آئے۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ سیلاب کی طرح پکڑتے دوڑتا ہوا تو بڑھے گا، کیا مطلب ہے؟ جب تم محبت رسول کا دعویٰ کرو گے اور پھر کوئی کام محبت میں کرنا شروع کرو گے تو بہت ساری آزمائش آئے گی، بہت ساری رکاوٹیں آئے گی، تو تم آزمائش کے لیے تیار رہے گا۔ زنا بہانا تمہیں صبر کرنا ہے تکلیفوں اور پریشانیوں کا۔ ساتھ لوگ آپ کہتے ہو مجھے محبت رسول میں جان بھی قربان ہے، تو پھر نماز قربان کیوں ہو رہی ہے؟ پھر نماز قربان کیوں ہو رہی ہے؟ اگر محبت رسول میں جان قربان ہو رہی ہے تو پھر نماز قربان نہیں ہونی چاہیے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہ محبت کے سب چیز ہے۔ اور پھر محبت کا معنی یہ ہے کہ تم نے شریعت کے پابند رہ کر رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ جب تم اتباع اور پیروی کرو گے مشکلات آئیں گی، شیطان ور بنائے گا کہ چھوڑ اسلام کو، دوسرے طریقے سے کر لیتے ہیں، مگر تمہیں اسلام کی محبت اور رسول اللہ کی محبت ہوگی تو تم اس کام کو ویسے کرو گے جیسے اللہ نے کیا تھا۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور محبت تو حضور سے جانور بھی کیا کرتے تھے، پرندے بھی کیا کرتے تھے، درخت بھی کیا کرتے تھے، پتھر بھی حضور سے محبت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا بہت پاٹ دے کر ہے ہوگا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کیوں نہ حضور سے محبت کرے۔ اب آخری بات کریں گے تو میں گفتگو کرتا ہوں۔ اس طرح ایک ایک کھجور کا ایک تنا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر یا ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر کو تیار کیا گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام ممبر پہ جب کر ہوئے، امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے اور علامہ جلال السویتی نے الخصائص کبریٰ کا اس روایت کو لے کر آئے۔ تو جب حضور ممبر پہ جلوہ گر ہوئے تو وہ
जुदाई बर्दाश्त न कर सका, रोने लगा, बिल बिला के रो रहा है। साहबे कराम देख रहे हैं कि आवाज तो आ रही है पर रोने वाला सामने नहीं है। जैसे वो बच्चा रोता है किसी जुदा होने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊपर से दोबारा उतरे, उस पर हाथ फेरा, आए हाय समझ नहीं रहे आप, उस पर हाथ फेरा, उसको तसल्ली दी। एक बार में कहा पर इस उसको सीने से लगाया, वो दूर की जुदाई में रो रहा था। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की, और तेरी क्या ख्वाहिश है, तेरी चाहत क्या है। अब उसको इसकी चाहत को पूरा कर रहे हैं, और ये ना समझे उनके चाहने से कुछ नहीं होता, उनके चाहने से बहुत कुछ हो जाता। उन्होंने फरमाया बता, तेरी अगर ये चाहत है कि तुझे दुनिया में लगा दिया जाए तो फिर से हरा भरा हो जाए, या तुझे ये पसंद है तू जन्नत में होगा। दुनिया की बात नहीं हो रही है, जन्नत में जिसको इख्तियार होगा जन्नत का वही तो उगाएगा, जिसे इख्तियार ही नहीं जन्नत में क्या उगा सकता है। तो मालूम ये हुआ रसूलुल्लाह को इख्तियार भी है, फरमाने अगर तू कहे तो जन्नत उगा दूं, और जन्नत की नहरों का पानी तुझसे आए और तुझको सैराब हो, और तेरा फर बॉडी अल्लाह और रब्बिया तेरा फर खाए। उसने कहा बस हाँ रसूलुल्लाह वही लगा लीजिए। तो ये मोहब्बत देखिए जानवर भी करते हैं, इंसान भी, इंसान को मोहब्बत कर रहा है तो फिर मोहब्बत में नमाज को ना छोड़, रोज़ों को ना छोड़, शरीयत के कामों को ना छोड़, शरीयत के कामों को पाबंदी से अदा करेगा तो फिर तेरा दावा मोहब्बत में कामिल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह